کافی عرصہ پہلے ایک امریکی مصنفہ ہیلن کیلر کا ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا۔ ہیلن کیلر ایک نابینا خاتون تھیں، لیکن ان کا مضمون درختوں، پتوں، پھولوں اور اسی نوعیت کی دیگر اشیاء کی نازکی کو اتنی خوبصورتی سے بیان کر رہا تھا کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ ایک نابینا خاتون کسی بھی چیز کے خد و خال کو بیان کر بھی کیسے سکتی ہے، اور وہ بھی اتنی باریکی اور حساسیت سے۔ میرے پاس تو آنکھیں بھی تھیں، لیکن میں نے دنیا کی کسی بھی شے کی نازکی کو ایسی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا جیسی وہ خاتون بیان کر رہی تھی۔ میرے دل کی دنیا میں عجیب ہلچل مچ گئی۔ دل اس خاتون کا معترف تو ہوا ہی، احساسات کی دنیا بھی اتھل پتھل ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نابینا خاتون چیزوں کی نزاکت کو اتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کر سکے اور ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی چیزوں کو محسوس نہ کر سکیں؟ ہمارے چاروں جانب بھی لاکھوں چیزیں بکھری پڑی ہیں، اور ہمارے اندر بھی لطیف جذبات و احساسات پائے جاتے ہیں۔ پھر ایسی کیا بات ہے کہ یہ احساسات ہم خود محسوس نہیں کرتے، اور اگر کبھی محسوس کریں بھی تو ان کا اظہار کرنا ضروری نہیں سمجھتے؟ ممکن ہے کہ کبھی کوئی تیز بارش ہمارے اندر بھی کوئی جلتھل پیدا کر دے، یا کوئی کبھی خوبصورت پہاڑی پرفضا مقام ہمیں اپنا اسیر کر لے، یا کوئی پھولوں کی وادی ہمیں اپنے سحر میں مبتلا کر دے۔ لیکن یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے۔ باقی زندگی روکھی پھیکی جذبات و احساسات سے آری روزی روٹی کماتی بس ایک مشینی زندگی ہی ہوتی ہے۔ بالعموم جو جذبہ ہر انسان کے دل میں موجیں مارتا رہتا ہے، وہ اپنے والدین کی وابستگی کا جذبہ ہوتا ہے، جس میں قدر بھی ہوتی ہے، احترام بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، خیال بھی ہوتا ہے۔ یا پھر انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس میں شفقت بھی ہوتی ہے، چاہت و محبت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے اور لگن بھی۔ بالخصوص دنیا میں نئے آنے والے بچے کو دیکھ کر انسان کے اندر عجیب نامعلوم سی کیفیت ابھرتی ہے۔ یوں یہ دونوں رشتے ایسے بندھن ہیں کہ سخت سے سخت انسان بھی ان کے لیے اپنے اندر نرم گوشہ رکھتا ہے اور ان کی جانب کھنچتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ قریبی سے قریبی اور پیارے سے پیارا تعلق بھی انسان کے لیے کبھی کبھی بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ الفت و محبت کی بجائے نفرت و بغض دل میں پروان چڑھنے لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کٹ پھٹ جاتا ہے اور تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انسان مختلف طبیعت و مزاج لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان کا ماحول جس میں وہ پرورش پاتے ہیں اور وہ حالات جن میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کبھی وہ سنگ دل بن جاتا ہے، لاپرواہ، بے نیاز اور اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے، بس اپنی ہی فکر رکھنے والا بن جاتا ہے۔ کبھی مال و دولت کی تنگی یا فراوانی انسان کے اندر کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، اور کبھی حالات کی سختی اسے کڑوا کسیلا بنا دیتی ہے۔ ان ساری حقیقتوں کے باوجود انسان اپنے اندر بے پناہ خوبصورتیاں رکھتا ہے۔ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ بچے کی نازکی کو صرف اس وقت محسوس نہ کرے جب وہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، بلکہ اس وقت بھی اسے اپنے سینے سے لگا سکے جبکہ وہ اپنی تمام نافرمانیوں، بدتمیزیوں اور غلطیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی تمام کوتاہیوں کے باوجود ان سے درگزر کر سکے، پھر بھی اس کی پیٹھ سہلا سکے۔ وہ جوان بھی ہو جائے تو اس کا ماتھا چوم سکے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جذبات کی گرمی اس تک منتقل کر سکے۔ اس کے ماں باپ خواہ بوڑھے ہو کر، بڑے ہو کر کتنے ہی ضدی کیوں نہ ہو جائیں، وہ ان کی جانب محبت بھری نگاہیں ڈال سکے، دیر تک ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھ سکے، ان کے درد کو اپنے سینے میں اٹھتا ہوا محسوس کر سکے، ان کی بار بار سنائی ہوئی کہانیوں کو اور ہزار بار سن سکے، ان کا سر چوم سکے، کمر سہلائے، پاؤں دبائے، ان کے لیے سراپا رحمت و راحت بن جائے۔ اس کے رشتہ داروں، دوست احباب کی باتیں کتنی ہی عجیب کیوں نہ ہوں، اسے کتنی ہی بری کیوں نہ لگیں، اس کے دل میں ان کی قدر ہو،
ان کی اچھی باتوں پر اس کی نظر ہو، وہ رشتوں کے بنے ہوئے جالوں کا خیال رکھ سکے، اس کا دل شکر و سپاس کے جذبات سے بھرا رہے، یہ سوچ سوچ کر کہ یہ رشتہ دار، دوست، احباب اس کا کتنا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکیں اس خوبصورت احساس کے ساتھ کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے جس کے خزانے میں قیمتی سے قیمتی ہیرے موجود ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کر سکتا ہے کیونکہ محبتوں کے اتھاہ سمندر اس کے اپنے اندر ٹھاٹھے مارتے رہتے ہیں، الفت و شفقت کے طوفان اس کے اپنے اندر شور مچاتے ہیں، اور احساسات و جذبات کے دریا اس کے اپنے اندر بہتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اتنی وسعت رکھنے والا انسان اپنے اندر کے دریچے بند کر لیتا ہے یا بند رکھتا ہے، اپنے اندر کے اتنے حسین حسن کو وہ بدصورت اور گھناؤنا بنا ڈالتا ہے۔ اسے اپنا ہی بچہ برے لگنے لگتا ہے، اسے اپنے ہی ماں باپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ اپنے ہی اندر کی محسوسات کی دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، یا کچھ سطحی واقعات و حالات اسے غافل کر دیتے ہیں، یا پھر اس کی میں اس کی اصل خوبصورت میں کو کہیں دبا دیتی ہے، یا پھر واقعی نیگیٹو رویے اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ پازیٹیو اور خوبصورت جذبات و احساسات کو بھی کچل کر رکھ دیتے ہیں، یا پھر شاید لطیف جذبوں کے سوتے اس کے اندر پھوٹتے ہی نہیں۔ بات کچھ بھی ہو، اگر ایک نابینا خاتون اپنے اندر کی آنکھ کھول کر اس کائنات کی اور اس کی مخلوقات کی خوبصورتیوں کو دیکھ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، تو ہم جیسے دیدہ اور دل رکھنے والے ان احساسات سے محروم کیوں ہیں؟ ہمارے اندر کا یہ خوبصورت انسان کہاں دفن ہے؟ ہم مطلبی، دھوکے باز، بے نیاز کیوں ہو گئے؟ ہمارے جیتے جاگتے چلتے پھرتے جسم بے روح کیسے ہو گئے؟ شاید اس لیے کہ ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نابینا ہیں، اور ہیلن کیلر دل کی آنکھ سے چیزوں کی نزاکت کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ نابینا تھی لیکن دل بینا رکھتی تھی، اور ہم نابینا دل والے بینا ہیں۔ بات تو محسوس کرنے کی ہے، احساسات کی دنیا میں اترنے کی ہے، لطیف و ماہین جذبات کی آنکھ کھولنے کی ہے، بصارت کی نہیں بصیرت کی ہے۔ سوچو، غور کرو، حساس ہو تم، احساس کرو۔